سال بھر سے جیل میں قید عمران خان کا خوف ہر طرف کیوں طاری ہے؟ اب مخالفین عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے سے بھی روکنا چاہ رہے ہیں۔ طالبان کے حامی اور پاکستان میں عدالتوں سے سزا یافتہ عمران خان کیوں کر چانسلر کا انتخاب لڑ سکتے ہیں؟ مخالفین کا یونیورسٹی انتظامیہ کو خط اور ای میلز۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہم نے چند دن پہلے ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ اگر عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی سیاسی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کو کوئی پاکستان میں سیاسی فائدے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس کو بہت لائک کیا، بہت لوگوں کے کامنٹس بھی اس پہ آئے۔ اب اس میں ایک اپڈیٹ سے جس پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں بند ہیں، لیکن ان کے مخالفین جو ہے وہ ہر سطح پر ان پر خوف طاری ہے۔ ان کے اعصاب جیسے جواب دیتے جا رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی مقبولیت کو جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے، لیکن یہ ان کے لیے فی الحال ممکن نہیں ہو رہا کہ ہر تدبیر جو ہے وہ الٹی پڑ رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب جو ہے نا وہ اکتوبر میں ہونا ہے۔ اب عمران خان نے اپنی درخواست وہاں جمع کرا دی تھی جسے منظور کر لیا گیا تھا ابتدائی سطح پر، لیکن جب یہ منظوری ہو گئی اور عمران خان نے اس کے لیے ولنگنس بھی شو کی اور اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے، جو میری مادر علمی ہے، جس نے کچھ بننے کے دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا، اور عمران خان کو پروان چڑھانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا کردار ہے، اب میں اسے کچھ لوٹانا چاہتا ہوں۔ لیکن اب دوسری طرف جو مخالفین ہیں، اب انہوں نے ای میلز کی بھرمار کر دی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کو نا، کہ جناب کس طرح ایک سزا یافتہ شخص اور جو ماضی میں طالبان کی حمایت کرتا رہا ہو، وہ کس طرح ایک بڑے اہم اور پریسٹیجیس تعلیمی ادارے کا چانسلر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو دوستوں ساتھیوں، یہ نقطہ انہوں نے ای میلز کے ذریعے اور ایک درخواست اور خط کے ذریعے انتظامیہ کے سامنے اٹھایا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس پر یونیورسٹی انتظامیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تو اب جب ٹائم آنے ہے اکتوبر میں، اس کی جو حتمی فہرست ہے چانسلر کے جو امیدوار ہوں گے بننے کے، ان کی جو حتمی فہرست ہے جن کے کاغذات منظور ہو جائیں گے، ان کی حتمی فہرست جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لگے گی، اور پھر 28 اکتوبر کو یہ انتخاب ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ چانسلر کا جو عہدہ ہے یہ کوئی مطلب مراد نہیں ہوتی اس میں بہت بڑی، میں نے پہلے بھی ولاگ میں بیان کیا ہے، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے اہم ہوں گے۔ اس کا ایک سب سے بڑا اثر کیا ہوگا کہ دیکھیں، اگر یونیورسٹی انتظامیہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی قبول کر کے ان کو چانسلر کے انتخاب کا موقع دے دیتی ہے، وہ منتخب ہوں یا نہ ہوں یہ بعد کا ایشو ہے۔ اگر انتخاب کا موقع دے دیتی ہے تو ہمارا جو عدالتی نظام انصاف ہے اس کی شفافیت پر، اس کے اعتبار پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نشان کیا ہے کہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اسی سزا کی وہ سزا وہ جیل میں بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف دیگر کئی ایک کیسز جو ہیں وہ بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، لیکن کیا ایک بہت بڑا بہت اہم تعلیمی ادارہ جس کی بڑی پریسٹیج ہے پوری دنیا میں، اگر وہ ایک بندے کو موقع دے دیتا ہے کہ اگر لوگ اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اسے چانسلر بننے میں انتظامیہ کو یا یونیورسٹی کے لاز کو کوئی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری نظر میں تو یہی آتا ہے کہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انصاف ہو رہا ہے، جو عدالتیں کر رہی ہیں، وہ کس طرح کا انصاف ہے اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اگر عمران خان جیت جاتے ہیں وہ انتخاب اور وہ چانسلر بن جاتے ہیں ایک بڑے تعلیمی ادارے کے، تو پھر اس سے کئی اور بھی سوال کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کے نام پر جو ایک دوسرے کے خلاف اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یا ان فیصلوں کی بیس پر جو کیسز بنائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے،
پاکستانی قوم اور دنیا انہیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ہم صرف ان کیسز کی بات نہیں کریں گے کہ صرف عمران خان کے خلاف کیسز کو کس نظر سے دیکھا جائے گا، ماضی میں بھی سیاسی نوعیت پہ بننے والے جو مقدمات تھے، خواہ وہ نواز شریف کے خلاف ہوں، آصف علی زرداری کے خلاف ہوں، یا بے نظیر بھٹو کے خلاف ہوں، یا کسی اور کے خلاف، ان کی کیا قانونی اخلاقی حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو دوستو ایک بڑا اہم نکتہ تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مقدم ہوتی ہے، کامنٹس میں ہمیں اسے ضرور آگاہ کریں۔ آئندہ تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔